اٹھا کر ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا اور تسلیم و رضا مانگی۔ دعا مانگی طائف کے لوگوں کے بارے میں، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے۔ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو۔ فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو۔ الہی فضل کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ یہ دعا دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں رہنے والوں کو۔ اور یہاں پر ہی کل کی بات ختم ہوئی تھی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب طائف کے اس دردناک سفر کے بعد جس کا کل بیان ہوا، واپس مکہ آئے، طائف سے واپس مکہ آئے۔ یمن اور مدینے سے یہاں اس وقت یثرب، یمن اور مدینے سے مکے میں آنے جانے والے قافلوں کو دعوت حق دیتے، یعنی جب مکے میں تھے تو مکے میں جو قافلے آ رہے تھے یمن سے یا مدینے سے، اب آپ نے ان کو بھی دعوت حق دینا شروع کی۔ ایک طرف آپ دعوت حق دیتے تھے، کفار مکہ کیا کرتے تھے، وہ ان قافلے والوں کو بہکاتے تھے کہ ان کے پاس نہ جاؤ، ان کی بات نہ سنو۔ تاہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنا شروع ہو گئے، اور سرکار دعوت حق بصورت قرآن ان کو سناتے رہے۔ اور پھر سرکار دو عالم کی تبلیغ کی بدولت ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے بھرتا رہا۔ اب یہ تبلیغ بڑھ رہی ہے، یہ لوگ سرکار کی دعوت پر ایمان لا کر واپس اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں واپس گئے۔ مکے میں پیغام سنا، یمن واپس گئے، مکے میں پیغام سنا، مدینہ واپس گئے۔ وہاں جا کے کیا کیا، وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ سو اب کیا ہو رہا ہے، اب یہ پیغام مکے سے نکل کر پھیل رہا ہے۔ حبشہ میں ایک آواز گئی، اب یمن میں آواز جا رہی ہے، اب یثرب میں، تو اب یہ نور پھوٹ رہا ہے، اب اس کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، اب دنیا بھر میں پیغام کی ترویج ہو رہی ہے، اب بات مکے سے آگے نکل رہی ہے۔ لوگ مکے سے باہر بھی بتا رہے ہیں، ارے اللہ کے بھیجے گئے صحیفوں میں، کیونکہ سرکار کا ذکر تو ہر جگہ تھا نا، تو لوگ بتا رہے ہیں ارے اللہ کے بھیجے گئے صحیفوں میں جس نبی کا تذکرہ ہے نا، اللہ کے بھیجے گئے صحیفوں میں جس نبی کے آنے کی خبر ہے نا، ایک عرصے سے ہماری آنکھیں جس انسان کو دیکھنے کی منتظر تھی نا، ہماری قسمتوں کو جگانے کے لیے وہ اس دنیا میں آ گیا ہے۔ کلام ہم نے سنا ہے اس سے، ہم نے اسے دیکھا ہے، مکے میں دیکھا ہے، اور ہم نے کیا دیکھا ہے ہم اپنی زبانوں سے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ تو اب بات آگے بڑھ رہی ہے، طائف سے بات آگے بڑھی، مکے میں آئے رسول اللہ، پھر طائف سے مکے کی طرف آئے، برائے دعوت و تبلیغ حق پھر سر بکف آئے۔ یہاں مکے میں یہاں بحر تجارت کے واسطے، یہاں بحر تجارت سب قبائل آتے جاتے تھے، رسول پاک انہیں جا کر پیام حق سناتے تھے۔ بہت سے خوش نصیب اللہ پر ایمان لے آئے، گھروں کی سمت پلٹے دولت عرفان لے آئے۔ اسی صورت سے چند افراد آئے ارض یثرب سے، مدینے کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے میں شاعری کی بندش کی وجہ سے یثرب ادا کر رہا ہوں۔ اسی صورت سے چند افراد آئے ارض یثرب سے، مدینے سے کچھ لوگ آئے، پسند آیا انہیں اسلام ہی سارے مذاہب سے۔ ہاں اب یہ آگے کے ایک بڑے واقعے کی بنیاد بن رہی ہے یہاں پر کہ مدینے سے کچھ لوگ آئے ہیں، مکہ آئے ہیں، سرکار نے پیغام پہنچایا ہے، وہ واپس گئے ہیں، اور یہ آگے کے ایک بڑے واقعے کی بنیاد بن رہی ہے۔ پسند آیا انہیں اسلام ہی سارے مذاہب سے، وطن میں جا کے، مدینے جا کے، وطن میں جا کے سب نے دین بیضا کی منادی کی کہ لوگوں جاگ اٹھی قسمت ہماری خشک وادی کی۔ ابھی تو یثرب تھا نا، کہ لوگوں جاگ اٹھی قسمت ہماری خشک وادی کی۔ وہ پیغمبر کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، وہ پیغمبر نوشتوں کے مطابق جس کو آنا تھا، ہم کہتے ہیں نا نوشتہ دیوار ہے بھائی، دیوار پہ لکھا ہوا ہے، تو وہ پیغمبر کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، وہ پیغمبر نوشتوں ہماری کتابوں کے مطابق جن کو آنا تھا، اسی کو دیکھ کر آئے ہیں ہم مکے کی بستی میں۔ ہم خود دیکھ کر آئے ہیں، انہی کو دیکھ کر آئے ہیں ہم مکے کی بستی میں، انہی کو دیکھ کر آئے ہیں ہم مکے کی بستی میں۔ خدا کا نام لیتا ہے
جہان بت پرستی میں سنو، ہم نے کلام ان کا سنا ہے اپنے کانوں سے، جو صورت ہم نے دیکھی کہہ نہیں سکتے زبانوں سے، خدا کے فضل سے ہم سب مسلمان ہو کے آئے ہیں، خدا کے فضل سے ہم سب مسلمان ہو کے آئے ہیں، دلوں سے بت پرستی کی نجاست دھو کے آئے ہیں، دلوں سے بت پرستی کی نجاست دھو کے آئے ہیں۔ تو مکے میں سرکار دو عالم کے دستے مبارک پر ایمان لانے والوں نے جب سرکار دو عالم کے حکم کے مطابق مدینے میں جا کر دعوت حق دی، تو اب مدینے میں اسلام کی شمع جلنے لگی۔ اب یہ مدینے میں اسلام کی پہلی شمع جل رہی ہے، جس کے بعد آج یہ مدینہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو یثرب سے مدینہ منورہ ہو گیا، نور والا شہر ہو گیا۔ اب مدینے میں اسلام کی شمع جلنے لگی، سرکار دو عالم کی محبت میں اہل مدینہ اب ان کی راہ دیکھنے لگے۔ تو اب مکے سے آنے والوں نے، مدینے والے جو مکے سے آئے، جب انہوں نے یہ سارا پیغام سنایا مدینے والوں کو، تب کیا ہوا؟ یہ سن کر غلغلہ سا پڑ گیا اطراف یثرب میں، اخوت اثر نو چل پڑی اشراف یثرب میں، لیا جانے لگا ختم الرسل کا نام یثرب میں، لگا ہر سمت پھلنے پھولنے اسلام یثرب میں۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، مکے میں موجود مسلمانوں پر ظلم کا بازار بڑھتا جا رہا ہے، اپنے ہی وطن میں مسلمان غیر ہو گئے ہیں، امن و امان سے رہنے والے لوگوں پر اتنے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے کہ جینا دشوار ہو گیا ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم نے اب صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ کی ہجرتیں ہو چکی ہیں، اب مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب صحابہ کے لیے ایک مرحلہ تھا کہ وہ سرکار کو چھوڑ کر یثرب چلے جائیں، صحابہ کے لیے بڑا مرحلہ تھا، مگر اطاعت گزاروں کا قافلہ اپنے نبی کے حکم کے مطابق مدینہ ہجرت کرنا شروع ہوا۔ اب لوگ مدینہ جانا شروع ہوئے ہیں۔ یہاں مکے میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر کہ روندے جا رہے تھے پھول سے، کہ روندے جا رہے تھے پھول کے سے جسم خاروں پر۔ نبوت نے کیا خوبصورت بات کی حفیظ جالندھری صاحب نے، یہ نہیں کہا کہ نبی نے کہا، نبوت نے اجازت دی کہ یثرب نے چلے جاؤ۔ ہاں، نبوت نے اجازت دی کہ یثرب نے چلے جاؤ، وطن والوں کے اس ظلم و تعدی سے اما پاؤ، بشارت ہے وہاں پر امن بخشے گا خدا تم کو، یہاں صبح وطن ہے خند و دندہ نما تم کو۔ صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے، نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا، مگر فرمان محبوب خدا فرمان باری تھا، مسلمانوں کا شیوہ طاعت گزاری تھا۔ تو اب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے حکم پر حبشہ اور پھر یثرب ہجرت کرنا شروع کر دی مدینے میں۔ مکے میں موجود صحابہ کی تعداد اب کم ہو گئی، تو اب کفار کو یہ بات پتہ چلی، ظاہر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو تعداد کم ہوتی نظر آ رہی ہے، خوش ہوئے، اپنے طور پر یہ سوچنے لگے کہ چلو اچھا ہوا، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب محمد اب یہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں۔ مکے والوں کو یہ لگا، یہاں تک کہ انہوں نے سوچا کہ اب اس سے اچھا موقع نہیں ہے، اب نفری کم ہو رہی ہے، اب صحابہ چلے گئے ہیں، اب جان نچھاور کرنے والے بہت سارے چلے گئے ہیں، یہ بہت اچھا موقع ہے، اسی موقع کا فائدہ اٹھائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے راستے سے ہٹا دیں، راستے سے ہٹا دیں، یعنی اب یہ جان لینے کے درپے ہو گئے ہیں۔ اور یہ بات صرف سوچی نہیں، اس ناپاک غلیظ کام کو سر انجام دینے کے لیے باقاعدہ اسٹریٹجی بنائی گئی، باقاعدہ منصوبہ سازی ہوئی۔ کیا ہوا؟ صحابہ رفتہ رفتہ جانب یثرب ہوئے راہی، قریشی قافلوں کو مل گئی فی الفور آگاہی، دلوں میں خوش ہوئے ظالم کہ اب حسرت ہوئی پوری، محمد اور ان کے ساتھیوں میں ہو گئی دوری، مسلمان جا چکے ارض حبش میں اور یثرب نے، یہ اچھا وقت ہے ٹل گئے، یہ اچھا وقت ہے سب ٹل گئے، وقت مناسب نے یہ اچھا وقت ہے، اب قتل کر ڈالو محمد کو، یہ اچھا وقت ہے، اب
قتل کر ڈالو محمد کو، مٹا دو آج تنہائی میں اس نور مجرد کو۔ اب کیا ہوا؟ تساہل اب نہیں اچھا، کہہ رہے ہیں سستی نہیں کرو، تساہل اب نہیں اچھا کہ طوفان چڑھتے جاتے ہیں حبش میں اور یثرب میں، مسلمہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اب یہ مشاورت ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی بڑی تعداد حبشہ چلی گئی، مدینہ چلی گئی، نبی کریم کو ہجرت کرنے کا حکم ابھی نہیں ملا تھا، اس لیے مشرکین نے محسوس کیا کہ چونکہ رسول اللہ کے ماننے والوں کی اکثریت چلی گئی ہے، اب ہر قبیلے سے ایک ایک فرد نے ایک ایک گروہ بنانے کا سوچا، اور سوچا رات کی تاریکی میں یک بارگی رسول اللہ پر حملہ کر کے ان کی جان لے لیں گے۔ یہ تجویز ابو جہل نے شیطان لعین کے اکسانے پر دی تھی، یہاں تک کہ اس تجویز کو قبول کر لیا گیا، معاہدہ کیا گیا کہ سب مل کر اس کام کو انجام دیں گے۔ تو اب کیا ہوا؟ یہاں شیطان تھا ایک بے حیا بوڑھے کی صورت میں، یہاں شیطان تھا ایک بے حیا بوڑھے کی صورت میں کہ چل کر دور سے آیا تھا آج اس بزم لعنت میں، اس بزم لعنت میں۔ واقعی اگر کسی بزم کو بزم لعنت کا خطاب دیا جانا چاہیے تو وہ یہی بزم تھے کہ چل کر دور سے آیا تھا۔ وہ اس بزم لعنت میں ہوئے ایوان کے دربند، دروازہ بند ہوا، میٹنگ ہو رہی ہے، ہوئے ایوان کے دربند تقریریں لگی ہونے، نبی کو قتل کر دینے کی تدبیریں لگی ہونے، نظر آتی تھی اس بوڑھے کو ہر تجویز میں خامی، وہ کہتا تھا مبادہ پیش آ جائے کوئی خامی۔ بالآخر سوچ کر ابو جہل نے ایک بات بتلائی، وہی تجویز اس شیطان بوڑھے کو پسند آئی۔ کہا اس نے کہ ہر کنبے سے ایک ایک آدمی چن لو، کوئی باقی نہ رہ جائے قبیلہ، یہ ذرا سن لو، یہ نکلیں آج شب کو لے کے خون آشام تلواریں، محمد پر یہ تلواریں سبھی یک بارگی ماریں، نبی کا جسم عبرت کا نظارہ ہو کے رہ جائے، مجسم نور وحدت پارا پارا ہو کے رہ جائے، مجسم نور وحدت پارا پارا ہو کے رہ جائے۔ یہی تجویز اچھی ہے، یہی ترکیب ہے کامل کہ ہوگا اس طرح ہر ایک قبیلہ قتل میں شامل، کریں اس خون کا دعویٰ مسلمہ یا بنی ہاشم، تو مل کر سب قبیلے جنگ میں ان سے نمٹ لیں ہم۔ غرض طے پا گئی آخر یہی تجویز شیطانی، قسم کھا کھا کے لوگوں نے نبی کے قتل کی ٹھانی، قسم کھا کھا کے لوگوں نے نبی کے قتل کی ٹھانی۔ اور پھر جب یہ شیطانی منصوبہ بن گیا تو اب اس پر عمل کرنے کا مرحلہ آیا، طے شدہ رات میں عمل کرنے کا منصوبہ آیا۔ اب منصوبے پر عمل ہوا یا نہیں ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے کل انشاءاللہ۔